بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسی اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میرا نام ارحم ہے، ہم صرف 2 بہن بھائی تھے۔ میری بہن کا نام عالیہ ہے جو مجھ سے 5 سال چھوٹی ہے۔ ہمارے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے تھے، اس لیے اب میری بہن کی ذمہ داری مجھ پر تھی، اس لیے میں نے جلد ہی اپنی بہن کی شادی کر دی اور میں خود ایک بیرون ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد میں اپنے ملک واپس آیا تو اپنی بہن کو ملنے اس کے گھر گیا تو میری بہن نے کہا کہ بھائی آپ بھی کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لیں تاکہ آپ کا گھر سنبھالنے والی بھی ہو۔ تب بہن کی ساس کے کہنے پر ہم ایک لڑکی دیکھنے چلے گئے جو پڑھی لکھی تھی، دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ لڑکی دیکھنے کے بعد عالیہ نے فیصلہ کیا کہ یہ لڑکی میرے بھائی کے لیے بالکل ٹھیک ہے اور جوڑی بھی خوبصورت بنے گی۔ اس لڑکی کا نام ارم تھا۔ ارم کا اس کی پھپھو کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور بھی نہیں تھا۔ ارم کی والدہ وفات پا چکی تھی اور اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی، اس لیے ارم اپنی پھپھو کے ساتھ رہتی تھی۔ ارم کی پھپھو نے مجھے دیکھا تو رشتے کے لیے ہاں کر دی اور کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے شادی کر لو۔ ارم کی پھپھو کسی سے بھی نہیں ملتی تھی، ہر وقت پردے میں رہتی تھی۔ وہ میرے سامنے بھی نہیں آتی تھی اور نہ ہی میری بہن سے ملی تھی۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہماری زندگی ایک لڑکی کی وجہ سے عذاب بننے والی ہے اور ہم کبھی بھی سکھ کا سانس نہیں لے پائیں گے۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے تو ہم کبھی بھی اس رشتے کے لیے ہاں نہ کرتے۔ خیر شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میں بڑا خوش تھا اور خوشی خوشی دلہن کے کمرے میں گیا تو ارم سو رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کو اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے سوچا کہ کافی تھک گئی ہوگی، تھوڑا سا آرام کر لے، پھر بعد میں باتیں کریں گے۔ کافی دیر کے بعد ارم اٹھی، دروازہ کھول کر باہر کو بھاگ پڑی۔ ارم کو دیکھ کر میں کافی پریشان ہو گیا۔ میں اس کو پکڑ کر واپس کمرے میں لے آیا۔ کچھ دیر کے بعد جب تھوڑی سی بہتر ہوئی تو پھر میں اس کے قریب ہونے لگا۔ پھر وہ نیچے زمین پر گر پڑی۔ ساری رات اس طرح چلتا رہا، کبھی وہ باہر کو بھاگ پڑتی، کبھی بے ہوش ہو جاتی۔ جب بھی میں اس کے قریب ہوتا تو وہ کہتی وہ مجھے مار ڈالے گی، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ کون مار ڈالے گا، لیکن آگے کچھ نہ بتاتی، حتیٰ کہ ساری رات اس طرح سے گزر گئی۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنی بہن سے بھی بات کی، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ اگلے دن ارم کی پھپھو آ گئی۔ اس دن ارم بالکل ٹھیک تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اوپر سے میری چھٹیاں بھی کم رہتی تھیں، میں نے واپس دبئی جانا تھا، وہاں پر میرا اپنا کاروبار تھا۔ رات کو میں علیحدہ کمرے میں سویا، ارم اور اس کی پھپھو علیحدہ کمرے میں سوئے۔ میں نے نوٹ کیا ارم اب بالکل ٹھیک تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے کافی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیا، لیکن ڈاکٹر بتاتے ہیں ارم بالکل ٹھیک ہے۔ میں ارم کو لے کر کافی پیروں کے پاس بھی گیا، لیکن دم وغیرہ کروا کے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، جب بھی میں ارم کے پاس جاتا ہوں تو اسے دورہ پڑ جاتا تھا۔ میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی، چین ختم ہو گیا تھا، میں کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ اب تو میں ذہنی مریض بنتا جا رہا تھا، لیکن مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ جب پھپھو آ جاتی ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور جب میں پہنچ جاتا ہوں تو اس کو دورہ پڑ جاتا ہے۔ جو اس کی پھپھو تھی اس سے تو میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، ہر وقت پردے میں رہتی تھی۔ آخر کرتا تو میں کیا کرتا، آخر تنگ آ کر میں دبئی واپس چلا گیا اور پھر 6 سال تک میں نے کسی سے رابطہ تک نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنی بہن عالیہ کو بھی فون نہیں کیا۔ 6 سال بعد میں واپس آیا، جو ہی دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جس ارم کو میں ایک شریف اور بہت ہی اچھی لڑکی سمجھتا تھا وہ بہت ہی گھٹیا اور بغیرت قسم کی عورت تھی، اور جس کو میں اس کی پھپھو سمجھتا تھا وہ اس کی پھپھو نہیں بلکہ ایک مرد تھا جو ہر وقت پردے کیے رکھتا تھا تاکہ میری اصلیت کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور ارم نے ایک بیٹا بھی پیدا کر لیا تھا جو 3 سال کا تھا۔
میں نے ان دونوں کو پکڑا اور کمرے میں بند کر دیا اور پولیس کو کال کرنے ہی والا تھا کہ ارم نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آپ کو سب سچ سچ بتاتی ہوں، پلیز آپ فون نہ کریں۔ تب ارم نے بتایا کہ ہم دونوں کالج میں ساتھ ہی پڑھتے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ تب میرے والدین کو پتہ چلا تو انہوں نے میری شادی کسی اور سے کرنا چاہی، لیکن میں اس کے ساتھ بھاگ نکلی۔ لیکن ہم نے شادی نہیں کی تھی اور ہم نے آپ کی جائیداد دیکھی اور اس میں آپ کو استعمال کیا۔ اس سارے کارنامے میں آپ کی بہن ارم کی ساس بھی ہمارے ساتھ شامل تھی۔ اور دوسری بات، میرے والدین زندہ ہیں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میرے والدہ نے دوسری شادی کر لی اور میری والدہ وفات پا چکی ہے، وہ زندہ ہیں۔ یہ سب سن کر میرے اوپر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے فوراً پولیس کو کال کی اور اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا جو ارم کی پھپھو بنی ہوئی تھی۔ ارم میرے پاؤں پکڑ لیا اور معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ آپ مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں اور آئندہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گی اور اب آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے ارم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ ارم رونے لگی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور اب مجھے احساس ہے اور آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ لیکن اب میں اسے کیسے معاف کر سکتا تھا جس نے مجھے پچھلے 6 سالوں سے سکھ کا ایک سانس بھی نہیں لینے دیا تھا؟ میں اس کو کیسے معاف کر دوں؟ میں نے فوراً پولیس کو کال کی اور اس لڑکے کو گرفتار کرا دیا۔ ارم کو میں نے طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب مجھے عورتوں سے نفرت ہونے لگی تھی، لیکن عالیہ کی ایک سہیلی تھی جو مجھے پہلے بھی چاہتی تھی، لیکن آج پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ میں نے ہاں کر دی اور 3 ماہ کے اندر اندر ہماری شادی ہو گئی۔ میری بیوی بہت ہی اچھی اور نیک ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے اور مجھے بھی تلقین کرتی ہے نماز پڑھنے کی، اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم دونوں نے عمرہ بھی کر لیا ہے اور میں نے اپنی بہنوئی اور بہن کو بھی عمرہ کروایا ہے۔ آج ہمارے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ہم بہت ہی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے پتہ چلا کہ ارم اپنے والدین کے گھر میں ہے اور اس نے رو رو کر اپنی دونوں آنکھیں گنوا دی ہیں، اور جو ارم کا دوست تھا کسی جرم میں اس کو پھانسی کی سزا سنائی دی گئی ہے۔ برے کام کا تو نتیجہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی شادی ان سے بھی مشورہ کر کے کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔